اپنے اولاد کا تربیت ایسا کرو جس پر آپ کا دل مطمئن ہو. اولاد کا ایسا تربیت نہ کرو کہ کل کو آپ مر جائے، آپ کا لاش پڑا ہوا اور آپ کا بیٹا منہ پر اس طرح رومال رکھ کر کسی سائڈ پر کھڑا ہو. اس طرح میں نے بے اولادوں کو دیکھا ہے. ان آنکھوں سے باپ کا انتقال ہوا، باپ پڑا ہوا ہے، جس بیٹے کے لیے خون بہایا، پسینہ بہایا، جوانی قربان کیا، وہ بیٹا ایک سائڈ پر اپنے منہ پر اس طرح رومال کھڑا کر کے رکھ کر اس طرح کھڑا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا ہے اس کی طرف. اس اولاد کے لیے لوگ حرام کما رہے ہیں. اس اولاد کے لیے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے. جو آپ کے لاش کو ہاتھ لگانا بھی وہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، کوئی بھی ہاتھ نہ لگاؤ، میرے باپ کو میں ان ہاتھوں سے غسل دوں گا. جب میں پیدا ہوا میرے باپ نے اپنے ان مبارک ہاتھوں سے مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا. میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے کو چلنا سکھایا تھا. میرے باپ نے مجھے گفتگو سکھائی تھی. میرے باپ نے میرے لیے لوگوں کی گالیاں برداشت کی تھی. آج میرا باپ کا لاش پڑا ہوا ہے، کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. میں اپنے ابا جان کو اپنے ان ہاتھوں سے غسل دوں گا، اپنے ابا جان کو ان ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا، اپنے ابا جان کو ان ہاتھوں سے قبر کی لحد میں اتار دوں گا. اپنے ابا جان کو دفن کرنے کے بعد میں اس کی قبر پر بیٹھ کر اس کے لیے قرآن پڑھوں گا، اس کے لیے میں اللہ سے توبہ اور استغفار کروں گا. کسی کو آج میں ہاتھ لگانے نہیں دوں گا اپنے ابا جان کو. اس اولاد کا کیا کرنا ہے؟ بدبختو، بدنصیب والدین، اس اولاد کا آپ نے کرنا کیا ہے جس کو آپ نے محنت سے بڑا کیا؟ وہ آپ کو غسل دینا بھی اس نے گوارا نہیں سمجھا. جب آپ کو دفنانے کا وقت آیا دور کسی سائڈ پر کھڑا تھا، آپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ وہ آپ پر جان چھڑک دے، وہ آپ کے مرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے آپ کو غسل دے دے. اور اس کو تو زندگی میں باپ نے کبھی خود وضو نہیں کیا ہوتا ہے، کبھی اپنے اولاد کو دینی تعلیم ہی نہیں دیا ہوتا ہے. بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے باپ کو غسل کیسے دینا ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے باپ کو کفنانا کیسے ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے باپ کو دفنانا کیسے ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے باپ کے مغفرت کے لیے پڑھنا کیا ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے دفن کرنے کے بعد میرے اوپر باپ کا کیا حق ہے، اس باپ کے لیے میں نے کیا پڑھنا ہے. جب ساری زندگی اللہ سے قرآن کے بغاوت میں گزرے گی، جب ساری زندگی شریعت سے نفرت میں گزرے گی، جب ساری زندگی اللہ کے احکامات سے دور گزرے گی، اللہ کی قسم وہ باپ بھی قبر میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کا بیٹا بھی دنیا میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اس کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہوگی. جس باپ نے زندگی میں یہ پرواہ نہیں کیا تھا میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، میرے بیٹا سال میں بھی اللہ کا قرآن اٹھا کر تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جس باپ کو یہ بھی معلوم نہ ہو میرا بیٹا کن کاموں میں مبتلا ہے، جس باپ نے اپنی بیٹی کی دینی تربیت نہیں کی، گناہوں سے منع نہیں کیا، نمازوں کا پابند نہیں بنایا، اللہ کے قرآن سے اپنے بیٹے کی دوستی نہیں لگوائی، پھر وہ اپنے بیٹے سے کوئی گلہ نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے. کل کو آپ مریں گے، آپ اس دنیا سے جائیں گے، پرائے لوگ آئیں گے، کوئی آپ کا ہاتھ کھینچ رہا ہوگا، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا، کوئی ناک میں پانی مار رہا ہوگا، کوئی منہ میں پانی مار رہا ہوگا. حقارت کے ساتھ آپ کو کفن بھی کرے گا، حقارت کے ساتھ آپ کو دفن بھی کرے گا. اس کے دل میں آپ کے لاش کے لیے کوئی محبت نہیں ہوگی، کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی احترام نہیں ہوگا. آپ مولویوں سے اپنے باپ کو غسل کراتے ہو، اس مولوی کا کیا لگتا ہے آپ کا باپ؟
मौलवी क्यों देगा गुस्ल आपके बाप को? मौलवी के दिल में आपका बाप का क्या एहतराम है? बाप तो आपका है, लेकिन आप इतना बदबख्त है, आप इतना बदनसीब है, आप इतना दुनिया का बदनसीब तरीन आदमी है कि आपका बाप तख्ते पर पड़ा हुआ है और आपको गुस्ल देना नहीं आता है। आपका बाप आज मजबूर हो चुका है, आज लाचार हो चुका है, मगर आप अपने बाप को हाथ लगाना भी गवारा नहीं करते हो। बेटियों को तालीम दे दो, जब माँ का इंतकाल होगा बेटी को इतना तालीम दे दो, इतना इल्म दे दो, इतना कुरान दे दो, इतना दीन दे दो, जब माँ का इंतकाल हो जाए वो बेटी किसी को भी हाथ न लगाने दे अपने माँ को। मेरी माँ है, मुझे जना है, मुझे दूध पिलाया है, आज अपनी माँ को मैं अपने हाथों से गुस्ल दूंगा, आज अपनी माँ को अपने हाथों से मैं कफन दे दूंगा। क्यों आए कोई और? क्यों मेरी माँ को गुस्ल दे? क्यों मेरी माँ को कफन पहनाए? क्यों कोई और आए मेरे बाप को गुस्ल दे, मेरे बाप को कफन पहनाए? खुदा वालिदैन से कहता हूँ, अपने औलादों को सदक़ा जारिया बनाओ, सदक़ा जारिया बनाओ, ऐसे औलाद की तरबियत करो। आप कब्र में होंगे, आपका औलाद आपके लिए सदक़ा जारिया होगा। दुनिया में कोई भी अच्छा अमल करेगा उसका सवाब आपको पहुंचेगा। मेरी जब पैदाइश नहीं हुई थी, मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था, ये मेरे वालिद साहब बैठा हुआ है। इसने कहा था जब मेरे को अल्लाह बेटा देगा, अल्लाह से मेरे वालिद ने दुआ की थी, वादा किया था कि मैं अपने बेटे को